السلام علیکم میرے محترم اور عزیز دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ موضوع گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمت میں بے شمار شرفے نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مضبوط جواب نہیں ملا۔ ایک علی رضی اللہ عنہ ہی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہے۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کر سکے۔ چنانچہ یہ حضرات اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان اکبار صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور آپ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی زرہ فراخت کرو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے زرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی زرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہاں اپنی زرہ فراخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ زرہ آپ رضی اللہ عنہ کو تحفہ دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گوشے گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ اثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور زرہ کی رقم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی لیے ضروری اشیاء خرید فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مہاجرین و انصار میں سے منادی کر دو کہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لائے۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہا سے کر دیا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہترین شخص سے کی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نوبیاہت جوڑے کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر رحمتیں نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ رمضان المبارک 2 ہجری بدر کے مقام پر حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا۔ بدر مدینہ منورہ سے اس میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں ایک کنویں کا نام بدر سے اس گاؤں کا نام بدر مشہور ہوا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے، جب کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی وفر موجود تھا۔ بدر کا معرکہ اصول میں مہاجرین مکہ کے لیے سخت آزمائش تھی، کیونکہ ان کے باپ، بھائی، اولاد اور عزیز اقرب ان کے مقابلے میں تھے، لیکن ان کے مہاجرین نے اپنی خونی رشتے کے بجائے اپنے دین اور مذہب اسلام کو ترجیح دی اور ان کے مقابلے میں صاف آرائی ہوئے۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت کی جنگ قواعد و ضابطے کے مطابق پہلا فرد ہوا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتبہ بن رابعہ اپنا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ ان تینوں سے مقابلے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 انصاری نوجوانوں کو میدان جنگ میں اتارا۔ عتبہ نے جب ان انصاریوں کو دیکھا تو اس نے للکار کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقابلے میں ہمارے بھائیوں چچا زاد کو میدان جنگ میں بھیجے، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں انصاری نوجوانوں کو واپس بلایا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن حرث رضی اللہ عنہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن حرث رضی اللہ عنہ اس وقت ضعیف تھے اور ان کی عمر اس وقت قریباً 80 برس تھی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ حضرت عبیدہ بن حرث رضی اللہ عنہ کا مقابلہ عتب سے ہوا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ شیاب سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کی گردنیں اڑا دی۔ حضرت عبیدہ بن حرث رضی اللہ عنہ عتب بن رابعہ کے درمیان گھمسان کرن پڑتا ہوتا اور حضرت عبیدہ بن حرث رضی اللہ عنہ باوجود ضعیف ہونے کے اس کا مقابلہ بڑی بہادری سے کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عتبہ کی گردن اڑا دی، جس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی مدد فرمائی اور لشکر اسلام نے کفار کے لشکر کو شکست کاج سے دوچار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر کفار کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کو ایک ایک کر کے
پکارنا شروع کیا اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا۔ غزوہ خندق میں جب لشکر اسلام اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو مشرکین کی جانب سے ابو سعید بن ابی طلحہ لشکر سے باہر نکلا اور اس نے مغرورانہ انداز میں لشکر اسلام کو للکارا اور کہا کہ کون بہادر ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ملتے ہی ابو سعید بن ابی طلحہ پر لپک کر ایک ایسا وار کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ جب اس کو یوں بے پردہ دیکھا تو چھوڑ کر واپس لوٹ گئے اور اسے مارنا مناسب نہ سمجھا۔